وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تعلیم، اس کو سیکھنا اور سکھانا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کے لیے تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے قرآن خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ بہرحال آپ کا سوال کہ قرآن کلاس مسجد میں ہوتی ہے اور مسجد میں ان خواتین کا حاضر ہونا جو خاص دنوں سے گزر رہی ہیں، ایام مخصوصہ میں ہیں، مینسز کی حالت میں، کیا وہ مسجد میں آ سکتی ہیں؟ اس بارے میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایسی خواتین جو ایام مخصوصہ میں ہیں وہ مسجد سے دور رہیں۔ وہ جگہ جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز ہوتی ہے، مسجد ہے، تو وہاں پر وہ خواتین ان دنوں میں نہ آئیں۔ ہاں، مسجد کے ساتھ اگر کوئی کمرہ ہے خواتین کے لیے جہاں پر صرف کلاس وغیرہ ہوتی ہے، یا مسجد سے باہر جہاں پر نماز نہیں ہوتی، وہاں پر اگر وہ بیٹھ کر کلاس اٹینڈ کریں تو وہ کلاس اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور فرمایا کہ اسی طرح جنبی حالت جنابت میں جو شخص ہے وہ بھی نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ وہ وہاں سے گزرنے والا ہو، تو گزرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ تو حالت جنابت والا شخص وہ بھی چونکہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اتنی اجازت ہے کہ اگر اس کے گھر کا راستہ مسجد سے ہی ہے اور راستہ عبور کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے گزر سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین اگر ایسی حالت میں مسجد سے کوئی چیز اٹھانی ہے، کچھ پکڑنا ہے، تو یہ ایک مجبوری ہے، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ مسجد میں ٹھہرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اور اس آیت سے ہی علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جیسے جنابت والا شخص مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، تو اسی طرح حائضہ عورت، جو عورت ایام مخصوصہ میں ہے، وہ بھی وہاں پر نہیں ٹھہر سکے گی۔ تو اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو عورتیں ایام مخصوصہ میں ہیں تو وہ مسجد سے دور رہیں گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔